بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 21 مئی سن 2021 بروز جمعۃ المبارک۔ کویت کی آج کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ اگر آپ بھی کویت بھر کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر روز کی نئی خبروں کا نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدگی کے ساتھ موصول ہوتا رہے۔ تو چلیں شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ خبر ہے کہ کویتی اور پاکستانی وزیر خارجہ کے مابین پاکستانی فیملی ویزوں کے اجراء کے حوالے سے اہم بات چیت کی گئی ہے۔ جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس کے موقع پر اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر میں کویتی وزیر خارجہ کے اپنے پاکستانی ہم منصب سے ملاقات ہوئی، جس میں فلسطین میں بگڑتی ہوئی صورتحال کے ساتھ ساتھ پاکستانی ویزوں کے اجراء سے متعلق بھی اہم بات چیت ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس کے موقع پر اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں کویت کے وزیر خارجہ جناب ڈاکٹر شیخ احمد ناصر ال محمد الصباح کے ساتھ ملاقات کی۔ دونوں وزراء خارجہ کے مابین فلسطین کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ نے فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں کشیدگی میں کمی کے لیے برادر ملک کویت کی مؤثر کاوشوں کو سراہا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے نہتے فلسطینیوں پر بہیمانہ مظالم کے تسلسل اور طاقت کے بدریغ استعمال پر پوری امت مسلمہ حالت اضطراب میں ہے۔ پاکستان عبادت میں مشغول فلسطینیوں پر منظم حملوں، مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی، اسرائیل کی غیر قانونی آبادکاریوں، مظلوم فلسطینیوں کی جبراً بے دخلی اور ان کے گھروں کے جبری انہدام کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ پاکستان نہتے اور مظلوم فلسطینیوں کی اخلاقی اور سفارتی معاونت اور ان کے حق خودارادیت کی جدوجہد مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ آج اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس کا انعقاد OIC کی جانب سے عالمی برادری کے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ منظور شدہ ویکسین لینے والے افراد کو ادارہ جاتی کرنٹین سے کویت میں مستثنیٰ قرار دے دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزارت صحت نے سول ایویشن کو ایک نوٹس جاری کیا ہے، جس میں ملک میں منظور شدہ ویکسین لینے والے افراد کو ادارہ جاتی کرنٹین سے مستثنیٰ قرار دینے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے منظور شدہ ویکسین کی فہرست یہ ہے: نمبر 1، فائزر بائیونیک، ایسٹرازینیکا، آکسفورڈ، ماڈرنا اور جانسن۔ وزارت صحت کے سیکرٹری ڈاکٹر مصطفیٰ رضا نے سول ایویشن کے جنرل ایڈمنسٹریشن کے ڈائریکٹر جنرل کو لکھے گئے نوٹس میں منظور شدہ ویکسین کی فہرست میں مسلسل اپ ڈیٹ سے بھی آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست کویت کے ذریعے منظور شدہ ویکسین کے وصول کنندگان کو دی جانے والی چھوٹ اور سہولیات کے مطابق چاہیے یہ ویکسینیشن ریاست کویت میں ہو یا بیرون ملک ہوں، انہیں ادارہ جاتی کرنٹین سے استثناء حاصل ہوگی۔ وہ کابینہ کی 22 مارچ 2021 سے جاری کردہ قرارداد کے مطابق گھر کے کرنٹین سے مطمئن ہیں، تاہم شرائط مندرجہ ذیل ہوں گی۔ نمبر 1، ریاست کویت میں منظور شدہ ویکسین میں سے کسی ایک کی ایک خوراک لینے والے بشرطیہ 5 ہفتوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہو، وہ افراد ادارہ جاتی کرنٹین سے مستثنیٰ ہوں گے۔ نمبر 2، ریاست کویت میں منظور شدہ ویکسین میں سے کسی ایک کی 2 خوراکیں حاصل کرنے والے اور دوسری خوراک کے بعد 2 ہفتوں سے زیادہ گزر چکا ہو، ایسے افراد بھی ادارہ جاتی کرنٹین سے مستثنیٰ ہوں گے۔ نمبر 3، وہ لوگ جو کرونا وائرس کے انفیکشن سے صحت یاب ہوئے اور ریاست کویت میں منظور شدہ ویکسین میں سے کسی ایک کی ایک خوراک وصول کی اور 2 ہفتوں سے زیادہ گزار چکے ہوں، وہ بھی ادارہ جاتی کرنٹین کی شرط سے آزاد ہوں گے۔ تاہم ڈاکٹر مصطفیٰ رضا کویت آمد سے 72 گھنٹے قبل PCR ٹیسٹ کی شرط جاری رکھنے کی ہدایت جاری کی ہے، جبکہ گھریلو کرنٹین کے بعد بھی PCR ٹیسٹ لازمی ہے اور اس فیصلے میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا ہے۔ اگلی خبر ہے کہ کویت میں صبح 5 بجے سے شام 8 بجے تک ریستورانوں میں بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ کویت کی سپریم کمیٹی کا کہنا ہے کہ صبح 5 بجے سے شام 8 بجے تک ریستورانوں میں بیٹھنے کی اجازت ہوگی، بکنگ کا نظام نافذ کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق صحت کی ضروریات کے نفاذ کے لیے کورونا کی سپریم کمیٹی نے اتوار یعنی 23 مئی سے ریسٹورنٹس اور کیفے کے دوبارہ کھولنے کے لیے فہرست سفارشات جاری کی ہیں۔ کمیٹی کے چیئرمین انجینئر احمد المنفوی نے اعلان کیا ہے کہ صحت کی ضروریات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے صارفین کو صبح 5 بجے سے شام 8 بجے تک ریستوران اور کیفے ہالوں میں بیٹھنے کی اجازت ہوگی، جبکہ رات 8 بجے کے بعد صحت کی ضروریات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ڈیلیوری یا ٹیک اوے کی اجازت ہوگی۔ المنفوی نے کہا ہے کہ کھانے پینے کے ریستوران اور کیفے دوبارہ شروع کرنے پر معمول کی زندگی میں بتدریج واپسی کے ساتھ ہی وبائی امراض کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اندازے لگائے جائیں گے۔
المنفوی نے مزید کہا ہے کہ کمیٹی وزرائے کونسل کے جاری کردہ تمام فیصلوں اور طریقہ کار پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ کمیٹی نے صارفین کو وصول کرنے کے لیے ریستوران اور کیفے کے لیے کام کے اوقات طے کیے ہیں، بشرطیہ کہ وہ ریستوران یا کیفے میں داخلے سے قبل ایڈوانس بکنگ یا ٹیبل بکنگ کے نظام پر پابند ہونے کے علاوہ وزرائے کونسل کی جاری کردہ ہدایات پر بھی عمل کریں۔ واضح رہے کہ یہ اقدام ریستوران اور کیفے ہالوں میں رش کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ ریستوران اور کیفے کے انعقاد کے تقاضوں میں منعقد طریقہ کار کا اطلاق بھی شامل ہے، جس میں سب سے نمایاں الیکٹرانک ادائیگی کی طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے کاغذ کی کرنسیوں کے استعمال سے بچنا ہے۔ مزید برآں ریستورانوں کے کارکنان کام پر جانے سے پہلے روزانہ گھر پر اپنی صحت کی نگرانی کریں اور کام کی جگہ پر ان کا معائنہ بھی کیا جائے گا۔ ان تقاضوں میں احتیاطی تدابیر کی پیروی بھی شامل ہے، جن میں سب سے اہم ریستوران اور کیفوں کے داخلی رستوں پر درجہ حرارت کی جانچ پڑتال کرنا ہے، جبکہ گاہکوں کی میزوں کے درمیان 2 میٹر سے بھی کم فاصلے پر عمل پیرا ہونے کے علاوہ ایک سے زیادہ بار استعمال کیے جانے والے برتن اور سامان کو اچھے سے پاک صاف کرنا ضروری ہے، جبکہ ریستورانوں میں بوفے کی ممانعت کرتے ہیں نیز کارکنان کو صارفین سے بات چیت کرنے کے دوران دستانے اور ماسک پہننے کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اگلی خبر ہے کہ کویت کی تمام مساجد میں نماز جمعہ کے خطبے کا عنوان مسجد اقصی ہمارے دلوں میں ہے ہوگا۔ کویت کی مساجد میں آج جمعے کا خطبہ فلسطین اور مسجد اقصی کی اہمیت پر ہوگا۔ جمعہ مبارک کا خطبہ مسجد اقصی ہمارے دلوں میں ہے کے عنوان سے دیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق وزارت اوقاف و اسلامی امور کے سیکرٹری اطلاعات انجینئر فرید الحمادی نے اعلان کیا ہے کہ آج ہونے والے نماز جمعہ کے خطبے میں وزارت کی جانب سے فلسطین کی سرزمین مسجد اقصی کی اہمیت، اس کے مقام اور اپنی فلسطینی بھائیوں کی طرف سے مسلمانوں کے فرائض اور ذمہ داری کے حوالے سے بات کرنے کا انتخاب کیا گیا ہے۔ انجینئر فرید حمادی نے مساجد میں خطبہ دینے والے مبلغین کو اس عظیم موضوع کے بارے میں بات کرنے کی ہدایت جاری کی، جس کا عنوان ہے مسجد اقصی ہمارے دلوں میں ہے۔ خطبے میں مسجد اقصی کی حیثیت اور مسلمانوں میں اس کی اہمیت کے بارے میں بات کی جائے گی، نیز آیات اور نبوی احادیث جو مسجد اقصی کی فضیلت کی عکاسی کرتی ہیں اور فلسطین کی سرزمین میں ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کے متعلق قانونی ذمہ داریاں بیان کرتی ہیں کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ غاصب قبضہ حکام کے ذریعے فلسطین پر ظلم اور انسانی اقدار کی خلاف ورزیوں کو بھی کھول کر بیان کیا جائے گا اور صاف الفاظ میں اس ظلم اور زیادتی کی مذمت کی جائے گی۔ وزارت اوقاف کا یہ اقدام مسجد اقصی کی اہمیت اور مسلمانوں کے دلوں میں اس کے مقام اور وزارت سماجی کے زیر اہتمام فلسطینی عوام کی امداد کے لیے فوری طور پر مقبول مہم کے آغاز کے پیش نظر سامنے آیا ہے۔ آج کی خبروں سے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر وزٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔